اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راحت کا نسخہ۔ توکل کے معنی اپنے عجز و بیچارگی کو ظاہر کرنے اور دوسروں پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں توکل سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتماد کرے اور اسی ذات کے آگے اپنا دست سوال دراز کرے۔ توکل کی اصل حقیقت بس اتنی ہی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں توکل کی حقیقت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور یہ خداوند کریم کی وحدانیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ دل وکیل یعنی کارساز پر اعتماد کرے اور اس سے مطمئن رہے، تذبذب کا شکار نہ ہو اور اپنی روزی کے باب میں فکر مند نہ ہو، اسباب ظاہری میں خلل پڑنے سے مایوس اور دل گزیر نہ ہو، بلکہ حق تعالیٰ پر ہی اپنا بھروسہ رکھیے۔ یوں تو توکل کا تعلق تمام امور اور معاملات پر ہوتا ہے، لیکن اکثر اس کا استعمال رزق کے بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق کا ضامن ہے۔ حصول معاش کے لیے جائز اور حلال ظاہری وسائل اور ذرائع ترک کرنا گو توکل کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اصل اعتماد اور بھروسہ ان وسائل اور ذرائع پر نہ ہو۔ چنانچہ توکل کا تعلق اصل میں دل سے ہے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے کا یقین جاگزین ہو گیا تو توکل کا مفہوم پورا ہو جائے گا۔ ظاہری اسباب و تدابیر کے ترک کر دینے توکل کے لیے لازم نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، خاص کر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اور ہر دور کے عارفین کاملین کا توکل یہی تھا۔ یہ سب حضرات اس کارخانہ ہستی کے اسبابی سلسلے کو اللہ تعالیٰ کے امر اور حکمت کے ماتحت اور اس کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن ان کے دل کا اعتماد اور یقین صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا۔ نیز وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ اور تجربہ بھی کرتے تھے۔ توکل ایمان اور توحید کے اعمال کا لازمی ثمرہ ہے، اور جس شخص کو توکل نصیب نہیں، یقیناً اس کا ایمان، اس کی توحید کامل نہیں ہے۔ توکل کی صفت مقربین کے مقامات میں داخل ہے اور اس کا بڑا ذریعہ ہے۔ خداوند بزرگ و برتر نے تمام بندوں کو توکل کا حکم دے کر اس کو ایمان کی شرط ٹھہرایا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں کہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے وعدے کی صداقت اور جزو ایمان ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، اگر وہ اس کے ضامن ہونے پر اعتماد نہ رکھے تو اس کا ایمان کہاں رہے گا، اور وہ کس طرح کا خدا کا بندہ کہلانے کا مستحق ہوگا۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا، اس کے مال و اسباب اور کسب و عمل کو محض حصول رزق کا ایک ظاہری وسیلہ اور بہانہ اور صرف ایک سبب سمجھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہ جانے، اور یہ یقین رکھے کہ حقیقی رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ اس کے نزدیک ظاہری وسائل و اسباب کی چنداں اہمیت نہیں ہے۔ وہ توکل اور اعتماد کرنے والوں کو بے سبب اور بے وسیلہ اور بلا کسب و عمل بھی روزی پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل اور اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو وہ تم کو اس طرح روزی دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توکل کا اصل مقام قلب ہے، اور حصول معاش کے لیے حرکت و عمل ایک ظاہری فعل ہے جو توکل کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ اصل اعتماد اپنے کسب و عمل کی بجائے محض اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اسی لیے حدیث میں پرندے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ پرندہ اگرچہ اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اور سارے جہاں میں مارا مارا پھرتا ہے، لیکن اس کا اصل اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے، نہ کہ اپنی طلب اور اپنی جدوجہد اور اپنی تدبیر و قوت پر۔ لہٰذا اس سے واضح ہوا کہ انسان کا حصول معاش کے لیے معقول اور مناسب طریقے پر جدوجہد اور سعی کرنا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے منافی نہیں ہے۔ اہل توکل کی فضیلت میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب المتوکلین۔
ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نیز اسی زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ بندگان خدا ہوں گے جو منتر نہیں کراتے اور شگونے بد نہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف معارف الحدیث میں اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک پیشین گوئی اور آخرت میں پیش آنے والے ایک واقعے کی طرف خبر کرتی ہے، اور اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن امتیوں کو یہ حدیث پہنچے وہ اپنی زندگی کو توکل والی زندگی بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے فضل سے جنت میں بے حساب داخل ہونے والوں کی فہرست میں ان کا نام بھی آ جائے۔ صاحب نہایہ نے کہا ہے کہ مذکورہ بالا اوصاف کاملین کی خصوصیت میں سے ہیں کہ وہ پاک نفس لوگ دنیا کے اسباب و وسائل اور ان کے معاملات سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور دنیا سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی طرف مائل اور ملتفت نہیں ہوتے، اور یہی درجہ ہے جو خاص کے لیے مخصوص ہے، اور اس درجے تک عوام کی رسائی نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو ان کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ حلال اسباب و ذرائع کو اختیار کریں اور دوا وغیرہ کے ذریعے علاج معالجہ کروائیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص خدا کی پناہ میں جائے گا، حق تعالیٰ اس کے کاموں کی کفالت فرمائے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں اس کا گمان تک نہیں جائے گا، اور جو شخص دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرے گا، حق تعالیٰ اس کو دنیا کے ساتھ اسی حال میں چھوڑ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا اور دنیا و آخرت کی آفات و ابلیاس سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرو۔ جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور خوب سمجھ لو کہ اگر سارے انسان مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانے کا ارادہ کریں تو تجھ کو اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر سب جمع ہو کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھ کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے فیصلے لکھے جا چکے، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ مندرجہ بالا گزشتات کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس پر توکل اور اعتماد کرے، اس کے احکام کا پابند ہو کر زندگی گزارے اور دنیاوی ضرورتوں کے سلسلے میں اپنی جدوجہد کو بھی اس کے احکامات کے تحت کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا اور وہی اس کی ضروریات پورا کرتا رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔